بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اول میرے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، مگر یہ کہ ایک عورت آئے گی جو مجھ سے آگے نکلے گی، یعنی جنت میں داخل ہوں گی۔ میں اس سے کہوں گا کہ تجھے کیا ہوا، یعنی تو مجھ سے پہلے کیسے جا رہی ہو؟ تو وہ عورت کہیں گی، محترم ناظرین، ہم اکثر روایات سنتے ہیں، علماء کرام سے بیانات میں سنتے ہیں کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی کیونکہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، لعن طعن زیادہ کرتی ہے۔ اس سے ہمارے ذہن میں بس یہ ایک خیال رہتا ہے کہ تمام عورتیں جہنمی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث شیئر کریں گے کہ عورت اگر یہ ایک کام کرے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ ناظرین، وہ عورت جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عورتوں کے جنت جانے والے اعمال آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرمانبرداری کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند سے بہت محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی ہو۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اس سے بے اعتنائی کرنے یا اکڑنے کے بجائے اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکاؤں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی یہ عورت ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائے۔ بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، شوہر پر فرفتہ کہ ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے، محبت و چین کا تعلق اس کا شوہر سے وابستہ ہو، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو۔ فرفتگی اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسرے کی جانب اس کا خیال اور دھیان نہ جائے گا، اور غایت محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب سے کوئی تکلیف دہ امور ہوں گے تو اسے برداشت کر لے گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف محبت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی، جس سے گھر کا نظام بأحسن وجوہ چلتا ہے اور ہر ایک کو گھریلو سکون میسر ہوتا ہے۔ دوسری صفت یہ کہ زیادہ بچے جننے والی عورت قابل تعریف اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ نسل کو باقی رکھنا ہے اور امت کے افراد کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بچے نہیں چاہتے یا کم سے کم چاہتے ہیں تاکہ عیش و آرام ملے اور پرورش کی مشقت سے بچے رہے، یہ اللہ اور رسول کی نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، مرض اور بیماری کے پیش نظر ہو تو دوسری بات ہے۔ عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ وہ بچے بالکل نہیں چاہتے یا 1-2 سے زیادہ نہیں چاہتے تاکہ ان کے عیش و آرام میں خلل نہ ہو، سیر و سیاحت میں آزاد رہے۔ خیال رہے کہ بچے اور اولاد والدین کے حق میں دین و دنیا کی بھلائی کا باعث ہے، صدقہ جاریہ اور ہر اعتبار سے خیر کا باعث ہے، کہ حمل اور دودھ پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے
اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیدار کو ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس کو درد زدہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اسے آسمان و زمین کے فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اور پیدائش کے بعد جب بچہ ایک گھونٹ بھی دودھ پیتا یا چوستا ہے اس پر ماں کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب سے رات میں جاگنا پڑ جائے تو راہ الہی میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چڑھانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا۔ اگر اسی درمیان انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون سی عورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ مسند اعلیٰ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سب سے اول میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، مگر یہ کہ ایک عورت آئے گی جو مجھ سے آگے نکلے گی۔ میں اس سے کہوں گا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو وہ جواب میں کہیں گی کہ میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کے لیے بیٹھی رہی، یعنی دوسری شادی نہیں کی۔ اس روایت سے مذکورہ عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس عورت کی تعین حدیث میں نہیں ہے، صرف اس عورت کی صفت بیان کی ہے کہ وہ بیوہ عورت ہوگی جس نے اپنی اولاد کی وجہ سے دوبارہ شادی نہیں کی۔ یہ فضیلت ہر اس عورت کو حاصل ہو سکتی ہے جو مذکورہ صفت کی حامل ہوگی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ بیوہ عورت جس کے رخسار سیاہ پڑ گئے ہو، کنایا ہے اس بات سے کہ اس نے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچوں کی کفالت میں اپنا زیب و زینت چھوڑ دیا ہو۔ دونوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ راوی حدیث حضرت یزید بن زریر نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے، اور سیاہ رخساروں والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے مراد وہ عورت جو اپنے شوہر کے مر جانے کی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہو، اور وہ حسین و جمیل اور صاحب جاہ و عزت ہونے کے باوجود محض اپنے یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی بلائی کی خاطر دوسری شادی نہ کرے، یہاں تک کہ وہ بچے بڑے ہو جائے یا وفات پا جائیں۔